یا علی میری فاطمہ جو حکم دے اس حکم کو مان لینا۔ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کب جناب زہرا نے حکم دیا، جو نبی پہلے سے کہہ گئے تھے کہ جو میری فاطمہ حکم دے اسے مان لینا۔ تو مجھے تو ایک ہی جگہ نظر آئی، مجھے ایک جگہ نظر آئی، اور وہ جگہ وہ تھی کہ جب دروازہ بج رہا تھا اور مولا علی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، تو بڑھتے ہوئے علی کو آواز دے کے جناب زہرا نے روکا، یا علی دروازے پر میں جاؤں گی۔ شاید اس دن کے لیے نبی کہہ کے گئے تھے میری فاطمہ حکم دے تو مان لینا، ورنہ دروازے پر گھر میں مرد ہو تو دروازے پہ عورتیں نہیں جاتی۔ مگر کچھ طے شدہ کام ہے جو ہونے جا رہا ہے، کچھ پہلے سے بتایا گیا ہے کہ کیا ہوگا، وہ منظر بننے جا رہا ہے۔ اس میں تو دو رائے نہیں، میرے سنی بھائی تشریف فرمائے۔ شبلی نعمانی نے الفاروق کے اندر، مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق کے اندر لکھا ہے نا کہ ہم اس روایت کی سند تلاش نہیں کر پائے کہ بی بی کے دروازے پر آ کر آگ لگانے کی بات کی گئی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سند نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم تلاش نہیں کر پائے، یعنی ہمارے یہاں ترجیح ہو، میں یہ سمجھاؤں کہ ترجیح نہیں تھی نا اس کو تلاش کرنا، ضروری نہیں سمجھ رہے تھے، ان کے لیے ضروری نہیں تھا، تو ہم اس روایت کی سند کو تلاش نہیں کر پائے، مگر حضرت کے مزاج سے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کہا۔ یہ الفاروق میں لکھا ہوا ہے، اردو کی کتاب ہے، بر صغیر کے ایک عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب، اور ہمارے یہاں کے کورسز میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے یہاں کے نصاب میں پڑھائی جانے والی کتاب۔ جب دروازے پر آ کے کہا گیا نا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے، تو جناب زہرا نے فرمایا اس گھر میں حسنین رہتے ہیں۔ عزیزانو، بی بی کے اس جملے پر کہ اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، ایک جواب آیا، وہ سنا ہوں آپ کو، وہ جواب یہ تھا وَإِن، جس کو عربی میں کہیں گے کوئی رہتا ہو۔ ہمارا رونا اس پہ ہے کہ حسنین کے بتانے پر یہ کہنا کہ کوئی رہتا ہو، حسنین کوئی ہیں جو نبی کے دوش میں بیٹھتے تھے، جو نبی کی زبان چوستے تھے، جو نبی کے سینے پہ سوتے تھے، وہ کوئی ہیں۔ بیوی نے یہ کوئی رہتا ہو کس جملے پہ کہا گیا؟ کوئی رہتا ہو اس جملے پہ کہا گیا جب جناب زہرا نے فرمایا تم کہہ رہے ہو اس گھر کو آگ لگا دیں گے، اس گھر میں تو حسنین رہتے ہیں۔ دروازہ بی بی کھول نہیں رہی تھی، بالآخر دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ دروازہ آدھا جلا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دے، اور اس نے جب اسے لات ماری تو جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا کی طرف بڑھا، اجرکم اللہ، جلتا ہوا دروازہ سیدہ کی طرف بڑھا۔ اس دروازے میں میرے پاس 43 کتابیں ہیں، اس پورے قصے سے متعلق اہل سنت کی 43 کتابیں ہیں، شیعہ کتابیں تو شاید 100 سے زیادہ ہوں گی۔ مولانا ڈاکٹر طاہر القادری کے جواب میں ہم نے وہ کتابیں لکھی تھی، ایک جگہ کی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ ذاکرین ڈھونگ رچاتے ہیں، یہی جملے تھے ان کے۔ تو 1 سال تک میرا خون جلتا رہا کہ میں سید ہوں، میری دادی پہ ظلم ہوا، اور کہہ رہے کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر بڑے بڑے علماء سے میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا اس کا جواب لکھیے، لیکن اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، الحمدللہ وہ کتاب ہم نے لکھی، 7ویں مرتبہ چھپنے گئی ہے، 1000 سے زیادہ لوگ شیعہ ہو گئے اس کتاب کو پڑھ کے۔ اچھا نہیں ہے میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ ہم کیا نوکریاں انجام دی ہیں ہم نے۔ 43 اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اس طرح کے موضوعات لکھے ہوئے ہیں کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا۔ جب دروازہ گرا ہے جناب زہرا پہ، تو آیت اللہ فضل اللہ کمپانی ایک شیعہ عالم لکھتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی، وہ کیل جناب زہرا کی پسلیوں کو توڑتی ہوئے، اور جب زمین پر گری ہے نا جناب زہرا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تکلف کر کے نہ روئے،
زخمی ہو گئی تھی. اور یہ واقعہ ہوا ہے نبی کے رحلت کے تیسرے دن. دیکھا امت سویم کیسا منا رہی ہے. نبی کا سویم ہو رہا ہے, نبی کی بیٹی کو مار کر نبی کا سویم منایا جا رہا ہے. یہ نبی کی رحلت کے تیسرے دن ہوا ہے. اب وہ تیسرے دن سے لے کے 75 دن کہیے یا 95 دن کہیے شہادت کی تاریخ جو ہے, تو اتنی مدت تک جناب زہرا کیسے رہیں؟ روایت کہتی ہے دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی. اجرکم اللہ. جناب زہرا ہاتھ میں عصا لے کے چلتی تھی. اہل سنت کے مطابق 28 سال کی عمر تھی جناب زہرا کی, اور شیعہ راویوں کے مطابق 18 سال کی عمر تھی جناب زہرا کی جب شہادت ہوئی ہے. جی بعثت سے 5 سال پہلے دنیا میں آئی, یہ ہمارے سنی بھائی فرماتے ہیں. ان کے مطابق جناب زہرا 11 ہجری کے اندر 28 سال کی ہے. بعثت کے 5 سال بعد دنیا میں آئی, یہ شیعہ برادری کہتی ہے, ان کے مطابق 18 سال کی ہیں. میں کہتا ہوں آپ 28 سال مان لیجئے, زیادہ سے زیادہ عمر مان لیجئے, زیادہ سے زیادہ 28 سال والی بیوی کیا عصا کا سہارا لے کے چلے گی؟ عزیزانو, جناب زہرا کی یہ کیفیت ہے کہ جناب زہرا کے ایک مرثیے میں آیت اللہ جوادی عامری نے پچھلے دنوں مولانا یہ مسائل پڑھے کہ جناب زہرا نے ایک دن بابا کو یاد کرتے ہوئے فرمایا, بابا اگر آپ نے اپنی فاطمہ کو دیکھا نا تو پہچان نہیں پائیں گے. اپنی فاطمہ کو آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ آپ کے بعد میرے اوپر کیا گزری ہے, آپ کی بیٹی کے اوپر کیا گزری ہے. ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں آیت اللہ ستودہ, ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب زہرا مولا علی کے سامنے مصلی پہ نہیں جاتی تھی. جب علی ایسی جگہ مصلی نہیں ہوتا تھا جہاں علی دیکھیں, علی چلے جاتے تھے یا علی سے ہٹ کر نماز پڑھتی تھی, تو وہ رونے لگ گئے. یہ جملہ جب پوچھا گیا تو وہ اس جملے پہ رونے لگے, اور روتے ہوئے فرمانے لگے سیدہ کے بازو قنوت کے لیے اٹھتے نہیں تھے. سیدہ کے دونوں ہاتھ قنوت کے لیے اٹھتے نہیں تھے. اور اس کیفیت میں اگر علی دیکھ لیتے تو علی کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا, علی کے لیے آزمائش میں اضافہ ہو جاتا. یہ کیفیت رہی جناب زہرا کی. اور پھر آخری جب دن قریب آئے, حق مانگنے گئی, وہ ایک علیحدہ داستان ہے. واپس آ رہی تھی, وہ علیحدہ داستان ہے. وہ تو بڑی عجیب داستان ہے. جب کہا گیا کہ حسنین کی گواہی ہم نہیں مانیں گے, بچوں کی گواہی نہیں مانی جاتی, تو پھر آپ اپنے ساتھ اپنے بابا کی کنیز ایمن کو لے آئیں. تو کہا کہ یہ بھی گھر کی خاتون ہے, اس کی گواہی ہم نہیں مانیں گے. تو کسی نے کہا کوئی تحریر ہے آپ کے پاس؟ تو جناب زہرا بابا کی تحریر لے کر آ گئی. اور جب تحریر دیکھی گئی تو تحریر میں تو لکھا ہوا تھا کہ میں اپنی فاطمہ کو کیا دے کے جا رہا ہوں. تو اس تحریر کو دیکھ کر حاکم وقت نے کاتب کو اشارہ کیا کہ لکھ کے دے دو فاطمہ کا مال ہے, کیونکہ نبی لکھ کر دے کے گئے. تو ایک اور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جناب زہرا کے ہاتھ سے وہ تحریر چھینی اور چھین کر اسے پھاڑ دیا. سندھ سے تعلق رکھنے والے بھی عزادار یہاں بیٹھے ہوں گے. لاڑکانہ کے ایک عالم دین تھے عبدالحمید چانڈیو صاحب, بڑے مضبوط خطیب تھے. عبدالحمید چانڈیو صاحب جب یہ جو جملے میں پڑھ رہا ہوں نا, جب وہ پڑھتے تھے نا کہ جناب زہرا کے ہاتھ سے نبی کی تحریر لے کے پھاڑ دی گئی, اسے وہ جب پڑھنے لگتے تھے تو جیب سے کاغذ نکالتے تھے اس جملے کو, اور کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے. ان کا انداز تھا, ان کا اپنا ایک طریقہ تھا, اسے ٹکڑوں کو نیچے پھینک دیتے تھے. وہ اترتے تھے ممبر سے اور ٹکڑوں کو بین کر لا کر ممبر پہ بیٹھتے, اور پھر روتے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی. عزاداروں سے پوچھتے تھے بتاؤ یہ جو میں نے کیا اس پورے عمل میں مجھے کتنی دیر لگی. تو روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے. تو کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی. اس سوچ میں سیدہ کے بال سفید ہو گئے تھے. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو, لیکن میرے ملنے والے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ تناؤ تکرار, گھر میں اختلاف شدید چل رہا تھا. اسی دوران زوجہ نے پھر کچھ کہہ دیا اور مجھے غصہ آیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک تھپڑ ایک تماچا مار دیا.
3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا، مسلسل احساس ہونے لگا، اور 3 دن کے بعد میں نے اپنی بیوی سے جا کے معافی مانگی، دیکھو میں نے تمہیں مارا، مجھے معاف کر دو۔ تو میری زوجہ، وہ کہتے ہیں میری زوجہ کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو آپ کو اپنے غصے پہ قابو نہ آ رہا ہو تو اتنا ضرور خیال کیجیے گا ہمارے بچوں کے سامنے نہ ماریے۔ جب آپ مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے۔ یعنی حتیٰ اگر باپ اپنی زوجہ اور بچوں کی ماں کو مار رہا ہو تو بچوں پہ کتنا اثر پڑتا ہے۔ سنیں گے امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے۔ ایک چاہنے والے نے کہا مولا آپ اس گلی سے نہیں گزرتے، فرمانے لگے میں اپنی ماں زہرا کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب اس گلی میں آتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا۔ اجرکم اللہ، ہو گئی مجلس عزاداروں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب زہرا نے آخری دن جو شہادت کا دن تھا، اس دن مولا علی کو اپنے حجرے میں بلا کر وصیتیں فرمائی، علی میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کا یہ مزاج ہے، میری زینب کا یہ مزاج ہے، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ چھوٹے بچوں کی ماں جب مر رہی ہوتی ہے نا عزاداروں، تو اس کی ساری فکر اس پر ہوتی ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ فرمایا یا علی تتزوج بعدی، میرے بعد شادی ضرور کیجئے گا، اور دیکھیے اس سے شادی کیجئے گا جو میرے بچوں سے پیار کرتی ہو۔ ہاں عزادارو، مولا علی سے وصیتیں جب مکمل ہو گئی تو فرمایا اب میرے حجرے میں حسن کو بھیج دیجئے۔ امام حسن آئے تو ان سے وصیتیں فرمائی، بیٹا تم میری کائنات کے امیر ہو، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ پھر امام حسین کو بلایا، بیٹا حسین زینب کا خیال رکھنا۔ پھر جناب زینب کو آخر میں بلایا، اور جب بی بی 4 سال کی عمر ہے جناب زینب کی، جب بی بی زہرا کی شہادت ہو رہی ہے، امام حسن 6 سال کے ہیں، 5 سال کی امام حسین ہیں، 4 سال کی جناب زینب ہے۔ فرمایا بہن بیٹا زینب سامنے ایک صندوق رکھا ہے اسے اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب کبریٰ 4 سال کی عمر کی بچی ایک صندوق سے اٹھا کے لائی، فرمایا اسے کھولو دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب یہ جنت سے جبریل 5 پنجے تن کے کفن لائے تھے، یہ جنت سے پنجے تن کے 5 کفن اور 5 ہنود جبریل امی لے کر آئے تھے، ان میں سے ایک کفن تمہارے بابا علی نے میرے بابا رسول کو دے دیا ہے، یہ 4 کفن رہ گئے ہیں، مجھے دکھاتی رہو میں بتاتی رہوں کون سا کس کا ہے۔ جناب زینب نے اٹھایا، فرمایا زینب یہ کفن غور سے دیکھو، انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے اماں زہرا کا کفن لا دو، تو یہ میرا کفن ہے اپنے بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن اٹھا کے دیکھا، بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے آ کے کہے گا بابا علی کا کفن لا دو، تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے۔ میں جناب زہرا سے ہاتھ جوڑ کر کہوں بی بی یہ کام تو گھر کی بڑی عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ عجب نہیں، جناب زہرا کی آواز آئی، میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے، میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ ساری مصیبتوں کو دیکھے گی، جھیلے گی، اس میں ساری مصیبتیں اس کے گرد چکر کاٹے گی۔ پھر ایک اور کفن دکھایا، فرمایا اور کچھ مدت گزرے گی تو تمہارا بھائی حسین آئے گا اور تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن لا دو، تو یہ بھائی حسن کا کفن ہے۔ رونے والوں آخری کفن باقی رہ گیا، جناب زہرا نے اسے اٹھایا، دیکھا اور فرمایا زینب اسے غور سے دیکھو، یہ بھی تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ تو جناب زینب نے فرمایا اماں وہ پہلے والا بھی بھائی حسن کا تھا؟ فرمایا ہاں یہ دوسرا بھی بھائی حسن کا ہے۔ تو کم سن تھی نا تو بے ساختہ فرمایا اماں بھائی حسین کا کفن کون سا ہے؟ تو جناب زہرا نے فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ کربلا میں بغیر کفن کے دفن ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس عزاداروں۔ جناب زہرا نے اپنے دونوں بچوں سے کہا جاؤ جا کے نانا سے کہو کہ اماں تکلیف میں ہے، جا کے نانا سے دعا کرو۔ گئے امام حسن امام حسین نبی کے روزے پر اور دونوں شہزادوں نے خود کو قبر رسول پہ گرا دیا اور نانا سے باتیں کرنے لگے، نانا ہماری ماں کو تکلیف ہے، نانا ہماری ماں سے چلا نہیں جا رہا، نانا ہماری ماں سے اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا۔ کہ ایک مرتبہ قبر رسول سے آواز آئی حسنین میں تمہاری ماں کو لینے آیا ہوں۔ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے گھر کی طرف گئے تو جناب فضہ نے روک لیا، حسن حسین پہلے کھانا کھا لو۔ تو کہا اے اماں فضہ
آج سے پہلے کبھی ماں کے بغیر ہم نے کھانا کھایا؟ فرمایا آج کھانا کھا لو، کہا نہیں ہمیں ماں کے حجرے میں جانا ہے۔ اب جو دونوں شہزادے حجرے میں گئے تو کیا دیکھا کہ ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ دونوں شہزادوں نے خود کو جناب زہرا پہ گرا دیا اور آوازیں دے رہے تھے کلمنی امی، ہم سے بات کیجئے، ہم سے بات کیجئے۔ ادھر مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے ہیں، سر سے امامہ اتارتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے ہیں، اور روایت یہ کہتی ہے جو علی خیبر فتح کرنے والا ہے، جس نے خندق کو فتح کیا، ان کے پیروں میں دم نہیں تھا، مولا علی سے چلا نہیں جا رہا تھا، بار بار زمین پہ بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہوتے تھے۔ عزادارو غسل و کفن دے کے جنازہ تیار کر لیا گیا، بچوں کو آواز دے کر کہا حسنین، زینب، ام کلثوم، دیکھو اونچی آواز میں نہ رونا، تمہاری ماں کی وصیت ہے کہ اس کے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو۔ آیت اللہ فاطمیہ سے میں نے یہ جملے سنے کہ جب جنازہ تیار ہوا اور بچے ماں کے قریب آئے تو بابا نے کہا تھا کہ رونا نہیں، تمہاری آواز کہیں محلے میں نہ چلی جائے، تو آیت اللہ فاطمیہ کہنے لگے کہ حسنین دانتوں میں آستین دبا کے رو رہے، اپنے دانتوں میں اپنی آستینوں کو دبا کے رو رہے کہ کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے۔ لیکن جب ایک مرتبہ شہزادوں کے لیے جنازے کو آمادہ کیا گیا تو امام حسن تو آکے لپٹ گئے، مولا علی کے کہنے پہ زینب آکے لپٹ گئی، مگر حسین دور کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی کی آواز آئی حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ فرمایا بابا جب بھی ماں کے قریب جاتا تھا میری ماں مجھے گلے سے لگاتی تھی، آج حسین یتیم ہو گیا، حسین کی ماں گلے سے لگانے کو تیار نہیں ہے۔ پہلا معجزہ جناب زہرا کا ظاہر ہوا، کفن کے بند کھلنا شروع ہوئے، سیدہ کے دونوں ہاتھ باہر آئے، مولا حسین نے ماں کو ہاتھ پھیلائے دیکھا تو ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے آئے اور سینے سے آ کے لپٹ گئے، بی بی کے دونوں ہاتھ حسین کے پشت پر آ گئے۔ اب جو روایت کہتی ہے وہ روایت یہ ہے کہ دو رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ایک جناب زہرا کے رونے کی آواز تھی اور ایک امام حسین کے رونے کی آواز تھی۔ ہاتف غیبی کی آخری جملہ، ہاتف غیبی کی آواز آئی علی حسین کو علیحدہ کر لیجئے، اس منظر کو دیکھ کر عرشی فرشتوں میں کوہرام بپا ہے۔ میں آپ سے بس پوچھ کر مجلس کو مکمل کر رہا ہوں، کس چاؤ سے کس لاڈ سے مولا حسین کو مولا علی نے ماں سے علیحدہ کیا ہوگا، پیار کر کر کے علیحدہ کیا ہوگا۔ سلام ہو سکینہ پر، بابا کے لاشے سے ہٹائی گئی تو تازیانے مارے گئے، تماچے مارے گئے، بیٹی بابا کو موڑ موڑ کے دیکھتی رہی۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایہم انقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان مرحومین جن کے نام لیے گئے ان کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل